بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان، جس کریم اللہ نے آج ایک مرتبہ پھر آپ احباب کے سامنے حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اقدس کے اندر چند کلمات پیش کرنے کی سعادت نصیب کی ہے۔ گزشتہ ایک طویل عرصے تک آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ بیان کرتا رہا، لیکن درمیان میں ایک طویل عرصہ میری ویڈیوز آنا بند ہوئی۔ اس کی کئی ساری وجوہات ہیں، میں ان کے اوپر نہیں جاتا۔ میں آج کی نشست کے اندر آپ احباب کی خدمت کے اندر حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ عرض کروں گا اور چند ایک خوبصورت باتیں حضور کی شان کے حوالے سے، چند ایک کلمات خیر آپ کی خدمت میں عرض کر گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ مشکات شریف کے اندر سے میں ایک حدیث مبارکہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین ولا فخر، فرمایا میں آخری نبی ہوں، فخریہ نہیں کہہ رہا۔ اور دوسرے مقام پر مشکات کے اندر بھی ہے اور ترمذی کے اندر بھی ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ گرامی قدر احباب، اس حدیث کے ضمن میں دو تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور چونکہ گزشتہ ایک طویل مدت سے میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ذہن میں ڈالی کہ اپنے محبت کرنے والے اور پیار کرنے والے سامعین کو کچھ نہ کچھ بیان کے ذریعے ان کو سنانا چاہیے۔ ان کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور ہمارے مطالعے کے اندر بھی اضافہ ہوگا۔ یاد رکھیے گا، جب بندہ پڑھتا ہے، کتابوں کے اندر جاتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، تو اس کے ذہن کے اندر علم کا اضافہ ہوتا ہے۔ اور سننے والے چونکہ عوام الناس کے پاس تو کتابیں نہیں ہوا کرتی، وہ سن کے ہی اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو کچھ اہل محبت احباب ہیں، میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اس بات کی توجہ دلائی کہ جناب آپ کی ویڈیو آتی تھی، ہم سنتے تھے تو ہم معزوز ہوا کرتے تھے، لیکن ایک طویل وقت گزر گیا ہے کہ آپ کی ویڈیوز نہیں آ رہی۔ کیا وجہ ہے؟ کیا بات ہے؟ آپ نے کیوں ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع بند کر دی ہیں؟ تو میں ان احباب کا تو شکریہ ادا کرتا ہوں جنہیں مجھے ایک اچھی طرف رغبت دلائی ہے، اور آج الحمدللہ میں آپ کی خدمت میں پھر ایک مرتبہ ایک خوبصورت ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہیں۔ یقیناً آپ محبت والے احباب ہیں، جو سماعت کرتے ہیں وہ یقیناً محبت کرنے والے احباب ہوتے ہیں۔ تو اہل محبت سے گزارش ہے، خود بھی سنیں اور اپنے دوست احباب کو بھی اس ویڈیو کو پہنچائیں۔ یہ ہے علم کے اضافے کے لیے۔ اور آج مشکات شریف کے اندر سے میں نے ایک حدیث کا ٹکڑا اور پھر دوسری حدیث بھی مشکات کے ہی اندر سے کچھ اضافے کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ گرامی قدر احباب، یہ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ محمد کی مثال تمام نبیوں کے اندر ایسی ہے، فرمایا جیسے کوئی بندہ عمارت بنائے اور عمارت بنا کر
فرمایا اینٹ کی جگہ چھوڑ دے. فرمایا جب اس اینٹ کی جگہ چھوڑ دے تو وہ عمارت کا جو حسن ہے وہ ضائع ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کی ایک اینٹ ابھی کم ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ وہ جو عمارت ہے، جو اس کی اینٹ ہے، فرمایا جو وہ اینٹ رہ گئی ہے وہ میں محمد ہوں. جب عمارت کے اندر وہ اینٹ لگ جائے گی، فرمایا اس عمارت کے حسن کے اندر اضافہ ہو جائے گا، اس کا حسن مکمل ہو جائے گا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اینٹ چونکہ میں محمد ہوں، وہ نبوت کی جو عمارت ہے، جب وہ اینٹ یعنی میں محمد اس میں آ جاؤں گا، فرمایا وہ عمارت مکمل ہو جائے گی اور اس طرح ختم نبوت مکمل ہو جائے گی. فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. گرامی قدر احباب، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے اندر ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی خبر بھی عطا کر دی کہ میں خاتم النبیین ہوں، یعنی یہ غیب کی خبر ہو گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بات بھی کہ میرے بعد جھوٹے مدعین نبوت بھی پیدا ہوں گے، یعنی میرے جانے کے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے. لیکن گرامی قدر احباب، حضور نے ان کا رد کر دیا اور اپنی امت کو یہ پیغام دے دیا کہ اے میرے امتیو، یاد رکھنا انا خاتم النبیین والا فخرا، کہ میں ہی خاتم النبیین ہوں. نبوت کا دروازہ مجھ محمد پہ بند ہے، اس لیے میرے بعد اگر کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا، فرمایا وہ جھوٹا ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا. اور پھر فرمایا وہ جھوٹا میرا امتی ہونے کا دعویٰ بھی کرے گا. یعنی فی امتی، یہ ایک اور حدیث کے الفاظ فی امتی ہیں. اسی حدیث کے اندر جا کے الفاظ آگے ملتے ہیں. چونکہ میں نے ایک مختصر بیان ہے، آج جمعۃ المبارک ہے، جمعے کی نشست کے اندر بھی میں نے پہنچنا ہے، جمعے کا خطاب بھی کرنا ہے، تو سوچا آپ نے سامعین کی سماعتوں کی نظر چند ایک الفاظ عرض کر دوں. ٹوٹے پوٹے الفاظ ہیں، جیسے بھی ہوں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. فرمایا کہ وہ میرے امت میں سے ہوں گے، فی امتی کہہ کر یہ بات واضح کر دی کہ وہ میری امت میں سے ہوں گے جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کریں گے. گرامی قدر احباب، ان میں سے ہر ایک کا گمان یہ ہوگا کہ وہ نبی ہے، لیکن حقیقت میں وہ دجال ہوگا، وہ کذاب ہوگا. اس کے لیے کافی ہوگا کہ وہ دعوی نبوت ہی کر دے، اس کے کذب کے لیے اور اس کا جھوٹا دجال ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا. گرامی قدر احباب، حضور سے محبت کرنے والے دوستو، حضور سے عشق کا دعویٰ کرنے والے، غلامی رسول میں موت بھی قبول کا نعرہ لگانے والے دوستو، اپنے آپ کو سنبھالو. اس وقت قادیان اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو بہکایا جائے، مسلمانوں کو دوسری راہ پہ گامزن کیا جائے. ان کے کہیں کہیں بہانے ہیں، اور میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ انہوں نے مسلمانوں کے اندر کئی کئی ملا تیار کیے ہوئے ہیں جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ تفرقہ بازی کی جائے، لوگوں کو محبت رسول سے دور کیا جائے اور محبت لوگوں کے اندر نفرت کا بیج بویا جائے. یاد رکھنا لوگوں، حضور کے عاشقوں، حضور کے غلاموں، یہ بات یاد رکھنا، یہ لوگ تفرقہ بازی کر رہے ہیں اور لوگوں کو حضور کی محبت نہیں سکھا رہے. اس لیے یاد رکھنا، حضور کے ساتھ عشق کرو، حضور کے ساتھ محبت کرو، حضور کی ذات کے اوپر اپنی جان لٹاؤ، اس لیے کہ یہ وقت آ گیا ہے. تفرقہ بازی سے نکلو. وہ کسی کو کون سا جملہ کہہ کے لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت ڈالی جا رہی ہے. اس لیے گرامی قدر احباب، اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ کو یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو کہ لوگ تمہیں حضور کے دین سے دور کرنا چاہ رہے ہیں، تفرقہ بازی کے اندر ڈال کر تمہیں حضور کے دین سے دور کر رہے ہیں. محبت پھیلائیں، حضور کے ساتھ عشق کریں، آل رسول کے ساتھ محبت کریں اور اصحاب رسول کے ساتھ محبت کریں، اس لیے
کہ ہم نسبت کا حیا کرنے والے لوگ ہیں، ہم حضور کی عزت کرتے ہیں، اور حضور کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو جائے ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں۔ حضور کی ہر نسبت کا حیا کرنے والوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً انشاءاللہ آپ کی خدمت میں مختلف عنوانات کے اوپر ویڈیوز آتی رہیں گی، آپ احباب سماعت کرتے رہیں گے۔ مجھے ناچیز کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔